جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں عملیات کا کورس کرایا جا رہا ہے۔ ایک عامل کو جو سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے وہ تشخیص امراض ہی کی ہے، اور تشخیص امراض کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے چند ہم یہاں ذکر کریں گے اپنے کورس کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی بہت طریقے ہیں، وہ بعد میں بتا دیے جائیں گے پوچھنے پر۔ جو حضرات کورس کر رہے ہیں وہ یا تو کمنٹ کے ذریعے اجازت لے لیں تاکہ ان کو پھر ایک امتحان لے کر سند دی جائے اور ہمارے ریکارڈ میں ان کا نام رہے۔ جو انڈیا سے باہر کے حضرات ہیں ان کا نمبر واٹس ایپ سے اس لیے ہٹا دیا گیا کہ یہاں کچھ مجبوریاں ہیں، زیادہ باہر فون کمپنیوں کے ذریعے ہم میسیج نہیں کر سکتے، تو وہ یوٹیوب پر کمنٹ کے ذریعے معلوم کر لیں یا فیس بک پر معلوم کر لیں، ان کو رہنمائی وہاں کی جائے گی۔ ان سب کے داخلے برقرار ہیں۔ جو لوگ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام پتہ وغیرہ انڈیا کے جو ہیں وہ ہمیں نمبر پر بھیجیں، ان کا فارم بھر کے ان کا داخلہ کیا جائے گا، داخلہ نمبر جاری کیا جائے گا، پھر بعد میں ان کو سند دی جائے گی۔ اور جو انڈیا کے حضرات ہیں اپنی نگرانی میں ان کو عمل بھی کرائے جائیں گے بموکل۔ یہاں صرف جو عملیات سے ایسی چیزیں متعلق ہیں جیسے نقش نویسی وغیرہ وہ سکھائی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیے تشخیص امراض کا طریقہ، یہ علامت، یہ رہی وہ علامت، یہ دیکھیے یہ جو علامت بنی ہوئی ہے یہ علامت لکھ کر مریض کو دکھائیں۔ اگر آسیب کا خلل ہے تو دیکھتے ہی رونا شروع کرے گا۔ آسیب کہتے ہیں کسی ایسی اثر کو، جناتی وغیرہ کوئی اثر ہے تو دیکھتے ہی وہ رونا شروع کر دے گا، جادو وغیرہ ہے کچھ، اور اگر خبیث کوئی اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے یا خبیث دیو ہے تو پھر وہ ہنسنا شروع کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر مریض خاموش رہے یا چپ رہے تو یہ سمجھیے کہ اس پر جسمانی مرض کا اثر ہے، وہ مریض ہے یا پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں، یہ نقش ہے۔ یہ تشخیص امراض کا طریقہ مجرب و آزمودہ ہے۔ یہ جو طریقے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، دیکھیے عملیات کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، شریعت کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹری لائن میں بخار چیک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اب آدمی کوئی پوچھنے لگے کہ جی شریعت سے تو یہ ثابت نہیں اس طرح بخار چیک کرنا، تو ان کا وہ ایک اپنا مرض چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی یہ طریقہ بھی عاملین کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے، بس شریعت سے یہ ہونا چاہیے کہ اس کو منع نہ کیا گیا ہو۔ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں جتنے طریقے آگے ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے اور بیان کیے جا رہے ہیں وہ عاملین کے مجربات میں سے ہیں۔ آخر میں کچھ ایسے حتمی طریقے بھی بتائے جائیں گے جن سے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ جہاں بہت سے طریقے ذکر کیے گئے ہیں ان طریقوں کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ علامات بنا کر آپ مریض کو دکھا سکتے ہیں۔ ایک کاغذ پر بڑے سے انداز میں اس کو 5 انچ کے کم سے کم سائز میں اس کو بنا کر اپنے پاس رکھیں، اور مریض آئے تو اس کے سامنے رکھ دیں اور اس سے کہیں تقریباً وہ 5 منٹ کے قریب اس کو غور سے دیکھتا رہے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ بس ایک دم دکھایا اور پھر وہ اس کے اوپر آثار فوراً ظاہر ہو جائیں۔ 5 منٹ کم سے کم اس کو وقت دیا جائے اور وہ اس کو غور سے دیکھتا رہے، پھر اس کے اندر یہ علامات ظاہر ہوں گی، جادو وغیرہ کا اثر ہوگا تو وہ رونا شروع کر دے گا، اور کوئی خبیث وغیرہ ہوگا تو ہنسنا شروع کر دے گا، اور وہ خاموش رہے اور کوئی اثر نہ ہو۔ اس میں ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے جو یہاں ہم نے نہیں لکھی، کہ اس کو دیکھنے سے مریض کے کندھوں پر وزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کے کندھوں پر وزن ہو رہا ہے تو جادو ہے، اور اگر اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں اور سرخ ہونی شروع ہو جائیں تو وہ جنات ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو ہم نے اس میں نہیں لکھا ہے، یہ ایسے ہی بتا دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اتنا طریقہ یہ لکھا ہے کہ جو ہے ہنسے گا یا پھر روئے گا۔ یہ 2-3 طرح کی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔